جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے حالات پچھلے چند ہفتوں سے کچھ ناخوشگوار رہے ہیں، مختلف مسائل اٹھ رہے ہیں، اور کل بھی جس طرح کا مسئلہ ہوا ہے پوری یونیورسٹی بند ہو گئی ہے۔ اسی کے بیسس پہ یہ کانفرنس منعقد کیا گیا ہے، جس سے ہمارے ناظم قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے ناظم حارث عبداللہ بھائی باقی کانفرنس سے مخاطب کر کے آپ کو آگاہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے خوشی ہے اور میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ انتہائی شارٹ نوٹس پر ہماری دعوت پر قائد اعظم یونیورسٹی کے موجودہ حالات کو اور جو کچھ چل رہا ہے اور جو حالات ہیں وہاں کے، ان کو کور کرنے کے لیے اور ہماری آواز کو لوگوں تک اور سول سوسائٹی تک اور پاکستان کے معاشرے اور عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ تو تمام رپورٹر حضرات، نامہ نگار، کیمروں کے پیچھے موجود کیمرہ مین حضرات، خواتین، میں آپ سبھی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور آپ کو بتایا بھی گیا کہ قائد اعظم یونیورسٹی کی حالیہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، انتہائی ناخوشگوار ہے، اور ہر ایک شہری کے لیے کہ جو درد دل رکھتا ہے انتہائی دکھ کا باعث ہے، انتہائی کرب کا باعث ہے، انتہائی تشویش کا باعث ہے۔ اور یقیناً ہم سبھی کے دل بہت دکھی ہیں اور ہم سب بہت کنسرنڈ ہیں اپنی مادر علمی کے حوالے سے، اپنے الما میٹر کے حوالے سے، اپنی یونیورسٹی کے حوالے سے۔ لیکن یہاں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اچانک سے ایک واقعہ اور سانحہ یوں رونما نہیں ہو گیا کہ جس کی طرف ہم آج دیکھ رہے ہیں اور سب بہت بھونچکا رہ گئے ہیں کہ صاحب یہ کیا ہو گیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ برسوں سے اس واقعے کی پرورش ہو رہی تھی اور کتنے ہی حادثات پے در پے ایک دوسرے کے بعد رونما ہوتے چلے جا رہے تھے، اور انہوں نے بالآخر اس سانحے کو جنم دیا ہے۔ یعنی قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھنے والا ایک اسٹوڈنٹ، چاہے وہ طالب علم ہو یا طالبہ ہو، وہ جس دکھ اور کرب اور اذیت میں مبتلا رہتا ہے اور جس ذہنی خلفشار کا شکار رہتا ہے، وہاں پر کچھ نسل پرست گروہوں کے حوالے سے جو وہاں پر وائلنس ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن موجود رہتا ہے، وہ انتہائی یاس انگیز ہے، وہ انتہائی کربناک ہے۔ اور یہ تو آج ایک بڑا واقعہ ہو گیا کہ جس پر میڈیا کی بھی توجہ ہوئی اور سوشل میڈیا پر بھی ہائی لائٹ ہوا، تو آج ہم یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، مگر یہ بہت سے واقعات کا، برسوں کے واقعات کا ایک تسلسل ہے۔ اگر میں اس کا تھوڑا سا پس منظر بحیثیت قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں تو حقیقت یہ ہے اور واقعہ یہ ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی اس ملک پاکستان کی بہترین درسگاہوں میں سے ایک ہے کہ جس نے اس ملک پاکستان کو، اس معاشرے کو، اس سماج کو بہت سے قیمتی لوگ دیے ہیں۔ اور قائد اعظم یونیورسٹی کی تاریخ اس ملک کی سیاست میں اور خصوصاً طلبہ سیاست میں ہمیشہ تبدیلیوں اور انقلابات کا پیش خیمہ بنتی رہی ہے۔ اور 2006-07 کے قریب میں پرویز مشرف کی آمریت کے خلاف 2 تحریکیں بیک وقت اٹھی تھیں، کہ جن میں ایک وکلا کی تحریک تھی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک طلبہ کی تحریک تھی کہ جو قائد اعظم یونیورسٹی سے اٹھی تھی، اور اعظم خان اور ڈاکٹر عالیہ اس کی قیادت کر رہے تھے۔ اور ہمیشہ کی طرح جبر کے پروردہ لوگوں نے طلبہ کی اس تحریک کو دبانے کے لیے وہاں پر نسلی اور گروہی تعصب کو ہوا دیا، اور نسل پرستی کے حوالے سے کچھ ایسے گروہ وہاں پر بنائے اور ان کی پرورش کی گئی کہ جس نے یونیورسٹی کے انکلوسیو انوائرمنٹ کو اور وہاں کی پلورالٹی کو اور وہاں کے ایک ایسے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی کہ جس کے نتیجے میں وہاں پر نہ ڈیبیٹ باقی رہی ہے، نہ وہاں پر کوئی کنسٹرکٹیو ایکٹیوزم باقی رہا ہے، نہ وہاں پر کوئی اور اس حوالے سے چیز اور سیاسی حوالے سے چیز باقی رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے ملک کی جو اشرافیہ ہے کہ جو سماج کو غلام بنا کر کے رکھے ہوئے ہے، اس کو چیلنج کرنے والی کوئی آواز وہاں سے اٹھ سکے، بلکہ اندر ہی اندر گروہوں اور نسلی تعصبات کی بنا پر آپس میں لڑا کر کے اور نفرتوں کو پروان چڑھا کر کے ایک ایسی تلخ نوا سیاست کو وہاں پر جنم دیا گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں طلبہ کا حرج ہو رہا ہے، ادارے کی ساکھ خراب ہو رہی ہے۔ اور یہ انہی اس دور میں آغاز شروع ہونے والی نسل پرست گروہوں کی جو پرورش کی گئی اور جو سانپوں کو دودھ پلایا گیا، اسی کا تسلسل ہے کہ جو آج اس طرح کے واقعات اور سانحات پر منتہج ہو رہا ہے، اور یہ واقعات اور سانحات ہم اپنے سامنے رونما ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم یونیورسٹی ہمیشہ سے ایسی یونیورسٹی نہیں تھی۔ قائد اعظم یونیورسٹی اس ملک کا مان ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی نے اس ملک کو بہت سے نادر لوگ دیے ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی نے ریسرچرز دیے ہیں، بیوروکریٹس دیے ہیں، ڈپلومیٹس دیے ہیں، اس ملک کو بہت سے قابل قدر لوگ دیے ہیں۔ اس یونیورسٹی کی پہچان تو حفیظ اللہ نیازی بھی ہیں، اس یونیورسٹی کی پہچان تو عزیز الحق نشتر ہیں، اس یونیورسٹی کی پہچان جہانزیب صافی اور عبدالصمد صافی جیسے رہنما ہیں، اس یونیورسٹی کی پہچان آپ کہہ لیجئے کہ فراست شاہ ہیں، اس یونیورسٹی کی پہچان تو بیرسٹر ظفر اللہ جیسا قانون دان ہے، اس یونیورسٹی کی پہچان موتی اللہ جان اور اعظم خان اور عامر سعید عباسی جیسے صحافی ہیں، اس یونیورسٹی کی پہچان تو ایمبیسڈر عبدالباسط اور ایمبیسڈر عاقل ندیم ہیں، اور یہ وہ یونیورسٹی ہے جہاں ہمارے علی گڑھ کے ڈاکٹر رضی الدین صدیقی نے علم کی اور پاکستان میں علم کو فراہم کرنے کا آغاز کیا تھا۔ یہاں ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی نے اس یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں، اس یونیورسٹی میں ڈاکٹر قاسم سجاد اور ڈاکٹر عالیہ جیسے
نظریاتی لوگ پڑھاتے رہے ہیں. یہاں ڈاکٹر انور شاہ اور ڈاکٹر آصف جیسے لوگ موجود ہیں. تو اس یونیورسٹی کی پہچان تو یہ لوگ ہیں, یہ مٹھی بھر نسل پرست اور یہ مٹھی بھر لوگ کہ جو اس یونیورسٹی میں امن و امان کو خراب کر رہے ہیں اور وائلنس کر رہے ہیں, وہ قطعاً اس یونیورسٹی کی پہچان نہیں ہے. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹی اپنی اصل کی طرف دوبارہ لوٹ رہی ہے, جو اس کی اصل پہچان ہے, جو اس یونیورسٹی کی اصل شناخت ہے. انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ قائد اعظم یونیورسٹی اپنے اس پاسٹ ہیریٹیج کی طرف, اپنے اس گلیمر کی طرف, اپنے اس تمام چیز کی طرف دوبارہ سے لوٹ کر کے واپس بڑھے, اور یہ جو سانحات اور حادثات نے پرورش کی ہے اس سانحے کی, یہ دوبارہ ہم اس کو اس کی اصل کی طرف اور اس کی پاسٹ گلوری کی طرف لوٹا سکیں, اور ہم اس کے لیے پوری کوشش کریں گے. تو یہ تو مختصر سا پس منظر تھا. میں اب مختصراً اس حالیہ واقعے پر کچھ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ بہت سے واقعات کا تسلسل ہے کہ جس کی ایف آئی آرز تواتر کے ساتھ اسلام آباد کے متعلقہ تھانوں میں درج ہوتی رہی ہیں. اغوا اور ڈکیتی کی ایف آئی آرز موجود ہیں, تشدد کی ایف آئی آرز موجود ہیں, یونیورسٹی کے حوالے سے لڑکیوں کو ہراساں کرنے کی ایف آئی آرز خواتین تھانے میں موجود ہیں, اور اس طرح کی بہت سی ایف آئی آرز موجود ہیں. مگر یہاں پر سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اگر آج کارروائی ہو رہی ہے تو جب بہت سے یہ واقعات ہو رہے تھے اور ایف آئی آر پہ ایف آئی آر رجسٹر ہوتی چلی جا رہی تھی اور ایف آئی آر پر ایف آئی آر کٹتی چلی جا رہی تھی, تو یہ ادارے کہاں تھے اور اس وقت کارروائی کیوں نہیں کی گئی ہے, اور کیوں حالات کو اس نہج تک پہنچنے کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ آج صورتحال, آج ہمارے پاس نہ جائے ماندن ہے نہ پائے رفتن ہے, اور ہم کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو بے سرنوشت پاتے ہیں, اپنے آپ کو بالکل بے سر و سامان قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس پاتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ آج بہت ہی درد دل کے ساتھ اور بہت ہی کرب کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ تمام صورتحال پیش کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے یہ تمام صورتحال رکھ رہا ہوں. ابھی جو رات میں آپریشن کیا گیا ہے, حالات خراب ہوئے, اور جو آپریشن کیا گیا ہے, یقیناً آپریشن مسکرینٹس کے خلاف ہونا چاہیے تھا, یقیناً آپریشن شرپسندوں کے خلاف ہونا چاہیے تھا, یقیناً آپریشن ان لوگوں کے خلاف ہونا چاہیے تھا کہ جنہوں نے قائد اعظم یونیورسٹی کے امن کو خراب کیا اور اس کی ساکھ کو بٹا لگانے کی کوشش کی ہے. مگر جب اس طرح کا آپریشن ایبرپٹلی شروع کر دیا جاتا ہے تو اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے, اور جہاں بہت سا کرمنل ایلیمنٹ, بہت سے مسکرینٹس اور بہت سے شرپسند اور بہت سے کلپریٹس تک آپ پہنچنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں, وہاں بہت سے انوسنٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی بہت حد تک زیادتیاں ہوئی ہیں. مجھ سے بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا, پی ایچ ڈی اسکالرز نے, ایم فل اسکالرز نے, بی ایس کے اسٹوڈنٹس نے, طلباء نے, طالبات نے, کہ انہیں اس طرح بے سر و سامانی کی حالت میں وہاں سے نکلنا پڑا کہ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ان کو زدوکوب کیا گیا, ہیوملیٹ کیا گیا اور ان پر لاٹھی چارج کیا گیا. تو میں اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے قائد اعظم یونیورسٹی کے وہ تمام انوسنٹ اسٹوڈنٹ, یقیناً ہم کرمنل ایلیمنٹ کی کسی صورت بھی سپورٹ نہیں کرتے, مگر وہ تمام انوسنٹ اسٹوڈنٹس کے جن کے ساتھ تمام عمل میں زیادتی ہوئی ہے, اس کو آپ کولیٹرل ڈیمیج کہیے, اس کو آپ گیہوں کے ساتھ گھن کا پسنا کہیے, میں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرتا ہوں اور اظہار یکجہتی بھی کرتا ہوں. اور یقیناً یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ قابل مذمت ہے. ایک اور کرائسس کے جس کا ہم کو سامنا کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ ہزاروں طلباء کو جب آپ نے 24 گھنٹے کے الٹیمیٹم پر ہاسٹل خالی کرنے کا کہہ دیا تو ان کے پاس, وہ تو دور دراز سے آئے ہوئے لوگ تھے, ان کے پاس رہنے کو کوئی جگہ موجود نہیں تھی. تو الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ نے الخدمت کے کولیبوریشن سے اور دیگر اپنے یونیورسٹی کے ایلومنائی کے کولیبوریشن سے ان کے لیے فری آف کاسٹ اکوموڈیشن کا اور فوڈ کا بندوبست کیا. اور اس وقت بھی سینکڑوں طلباء اور طالبات نے ہم سے رابطہ کیا, اور اب تک 20 طلباء اور طالبات ایسے ہیں کہ جن کو ہم اکوموڈیٹ کر چکے ہیں, اور وہ ہمارے یہاں ریزیڈنس بھی ان کو مل رہی ہے فری آف کاسٹ, اور وہ کھانا بھی ان کو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً کرمنل ایلیمنٹ کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے, لیکن کارروائی کے نتائج جو برآمد ہونا چاہیے وہ ہم سب کے لیے نہایت اہم ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ جس اذیت اور کرب سے گزرتا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. جو ہاسٹیلٹی یونیورسٹی میں پائی جاتی ہے اس کا نقطہ اختتام ہو جانا چاہیے. جو تمام اس طرح کی گمبھیرتا اور جو تمام المیہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ہر آئے روز جنم لیتا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, اور ایک انکلوسیو اور پلورل انوائرمنٹ کو پروان چڑھنا چاہیے کہ جس میں پولیٹیکل ایکٹیویزم بھی ہو, آئیڈیولوجیکل ڈیبیٹ بھی ہو, نظریاتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تبادلہ خیال کا اور مکالمے کا ماحول بھی ہو. لیکن اگر اس کے نتیجے میں کوئی انڈیو قسم کی اور الٹرا قسم کی سیکیورٹائزیشن ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہاسٹیلٹی بڑھتی ہے, اور قائد اعظم یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم پر اور آزادی اظہار پر جو کہ پہلے سے قدغنیں موجود ہیں وہ برقرار رہتی ہیں, اور صرف قدغنیں لگانے والے تبدیل ہو جاتے ہیں کہ پہلے کچھ نسل پرست گروہ اور وہ قدغنیں عائد کرتے تھے, اور اب وہی قدغنیں رینجرز اور پولیس کے ذریعے اور انتظامیہ کے ذریعے سے ہوتی ہیں, تو ہم اس کی پرزور مذمت بھی کریں گے اور اس کے خلاف ہر فورم پر جد و جہد بھی کریں گے. اس لیے ہم ایسی کسی موو کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ جس کے نتیجے میں قائد اعظم یونیورسٹی میں جو پرانی ہاسٹیلٹی پچھلے 15 سال سے چل رہی ہے وہ اب برقرار رہ سکے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس تمام کرائسس کی سچویشن میں ہم نے ایک کام تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا یہ کیا کہ ہم نے فری آف کاسٹ اکوموڈیشن فراہم کرنے کے لیے ایک انتظام کیا, اور اس میں 20 طلباء اس سے مستفید ہو رہے ہیں.
دوسرے ہم مشکل کی اس گھڑی میں کہ جب قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو یکجہتی کی ضرورت ہے، ان کی ڈھارس بندھانے کی ضرورت ہے، ان کا کوئی پشت پناہ باقی نہیں رہا ہے، اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ قائد اعظم یونیورسٹی کی ساکھ کی بحالی کے لیے، قائد اعظم یونیورسٹی کے تمام تر معاملات کو درست کرنے کے لیے، قائد اعظم یونیورسٹی کو اس کی پاسٹ گلوری کی طرف لوٹانے کے لیے، قائد اعظم یونیورسٹی کو اس کے تمام تر اس کے جو عظمت رفتہ ہے اس کی بازیافت کے لیے، اور پورے پاکستان کے طلبہ اور طالبات کو، پاکستان کی اسٹوڈنٹ فریٹرنیٹی کو قائد اعظم یونیورسٹی کی پشت پر کھڑا کرنے کے لیے ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ کل سے ملک گیر پیمانے پر ریوائیو کیو اے یو اور سولیڈیرٹی ود کیو اے یو کیمپین کا آغاز کریں گے۔ پاکستان کے ہر تعلیمی ادارے میں، پاکستان کے تمام طلبہ و طالبات، تمام صوبوں میں، تمام قومیتوں سے تعلق رکھنے والے ہر شہر میں قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اس مشکل کی گھڑی میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور ان کی پشت پر آ کر کے کھڑے ہوں گے، اور ان کی سولیڈیرٹی کے لیے اور قائد اعظم یونیورسٹی کی اصل کے ریوائیول کے لیے انشاءاللہ ایک تاریخی جد و جہد کا آغاز کریں گے، اور اسلامی جمعیت طلبہ اس جد و جہد کو انشاءاللہ لیڈ کرے گی۔ میں اس میں قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے الما میٹر، اپنی یونیورسٹی، اپنے ادارے، اپنی درسگاہ کو بچانے کے لیے موبلائز کیجئے، گیلونائز کیجئے، منظم ہو جائیے، تیاری پکڑیے، دم پکڑیے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، آپ نے اور کتنا آپ اس جبر کو سہتے رہیں گے؟ اس جبر کو ختم کرنے کے لیے ایک تاریخی جد و جہد کرنے کا موقع آ گیا ہے، اور انشاءاللہ ایک تاریخی جد و جہد کی جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ جد و جہد آگے بڑھے گی، اور قائد اعظم یونیورسٹی جس طرح ماضی میں پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ایک درخشاں ستارے کی حیثیت رکھتی تھی، انشاءاللہ اس کا حال اور مستقبل بھی ایسا ہوگا کہ پاکستان بجا طور پر اس پر فخر کر سکے گا، اور ایک بار پھر سے وہ اس طرح کے ایلومنائے اور اس طرح کے لوگ پروڈیوس کرے گی کہ جن پر بجا طور پر آپ بھی فخر کریں گے، یہ سماج اور یہ معاشرہ بھی فخر کرے گا، اور ملک اور قوم بھی فخر کرے گی، اور پاکستان کو انشاءاللہ پہلے بھی قیادت قائد اعظم یونیورسٹی سے فراہم ہوتی رہی ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی اس تسلسل کو اور اس چیز کو ہم جاری رکھیں گے۔ میں ایک بار پھر آپ سبھی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ چند مختصر سی گزارشات تھیں کہ جو آپ کے حضور پیش کرنا تھیں۔ اب آپ میں سے اگر کسی کے سوال ہوں تو آپ کر لیجئے۔ حارث بھائی یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے پرانے واقعات کا اس میں ریفرنس بھی دیا، یہ اصل معاملہ کیا تھا کہ یہ لڑائی ہوئی اور اتنے لوگ آگے اور انتظامیہ کو اطلاع ہی نہ ہوئی؟ اصل میں تو قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ واقعہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ وہاں تو ہر ہفتے، ہر مہینے اس طرح کے اور اس سے بڑے بڑے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، مگر اس کو بدقسمتی کہیے کہ قائد اعظم یونیورسٹی کی لوکیلٹی ایسی ہے کہ وہ شہر سے باہر ایک جنگل اور ویرانے میں موجود ہے، تو وہ چیزیں کور نہیں ہو پاتی ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے بحیثیت قائدینس تو یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، ہم تو روزانہ اسی کیفیت کو بھگتتے ہیں اور اسی کرب سے گزرتے ہیں، اور یہ روزانہ ہوتا ہے۔ البتہ یہ تو معمول ہے کہ اس طرح کی جتنی نسلی اور گروہی لڑائیاں ہیں وہ بہت معمولی چیزوں پر شروع ہوتی ہیں، اور بڑھتے بڑھتے ان کو ہوا دے کر کے دو نسلوں کی لڑائی اور جنگ بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ لڑائی بھی ہے، یہ ایک دو افراد کی ذاتی رنجش اور ایک ذاتی چپکلش اور ذاتی تکرار سے شروع ہوئی ہے، اور اس کو بالآخر یہ رنگ دے دیا گیا اور اس نہج پر پہنچ گئی کہ یہ ہو رہا ہے۔ وہاں تو اور اس طرح کے اس قدر مضحکہ خیز واقعات ہوتے ہیں، یعنی کچھ عرصے پہلے تک وہاں یونیورسٹی میں ایک برانڈ ہے یہ فاسٹ فوڈ کا، کوکوز کہلاتا ہے، تو وہاں اس کوکوز کے برگر پہ لڑائی ہوتی ہے اور وہاں پر یہ کیفیت بن جاتی ہے، مگر بدقسمتی سے وہاں پر رپورٹ نہیں ہو پاتی ہیں چیزیں، تو یہ ذاتی نوعیت کی لڑائیوں کو ہوا دے کر کے اس سطح تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اچھا حارث صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی 60 طلبہ کے خلاف FIR درج ہوئی ہے جی آپ کی یونیورسٹی کے، اور اس سے پہلے بہت سی FIR موجود ہیں جس میں آپ نے بتایا کہ ہراسگی کی بھی ہے، دوسری بھی ہے، تشدد، اغوا کی بھی ہے، مسئلے کی بھی ہے، اغوا کی بھی ہے۔ تو اس پر آپ انتظامیہ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان FIR کے اب یہ جو رات بھی کچھ کٹی ہیں؟ دوسرا میرا مطالبہ آپ نے کہا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ ایک ہاتھ میں یہ اقبال بنی ہوئی یونیورسٹی، دوسرے ہاتھ میں یہ، بالکل ایسا۔ دوسرے ہاتھ سے آپ کا کیا مراد رینجرز اور یہ ہے یا پولیس ہے، یا دوسرے ہاتھ سے آپ کی کیا مراد؟ مطلب آپ نے پہلا سوال کیا FIRs کے حوالے سے، تو FIRs میں کچھ FIRs میں تو ہم مدعی ہیں، کچھ میں یونیورسٹی مدعی ہے، کچھ میں عام اسٹوڈنٹس مدعی ہیں۔ بہت سی FIRs کٹیں، ان پہ کارروائی کے لیے احتجاج کیے گئے۔ اب سے 6 مہینے پہلے بھی اسی طرح پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی، اور 22A کی پٹیشن جو کہ کارروائی کی پٹیشن ہوتی ہے وہ لے کر کے میں خود اور میرے بہت سے ساتھی عدالت میں گئے ہوئے ہیں، اور عدالت کا فیصلہ بھی موجود ہے کہ کارروائی ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے کارروائی نہیں ہو پا رہی ہے۔
تو اس حوالے سے میں تو خود اس ایک سوالیہ نشان ہے میرے لیے بھی کہ وہ کارروائی کیوں نہیں ہو پاتی ہے، جبکہ عدالت کا فیصلہ بھی اس حوالے سے موجود ہے اور متعدد اور متواتر FIRs بھی اسلام آباد کے تھانوں میں موجود ہیں. تو کارروائی ہونا چاہیے، اور جو جرائم میں ملوث ہے اور شفاف تحقیقات کے نتیجے میں جس پر جرم ثابت ہوتا ہے اس کے خلاف قرار واقعی اس کو سزا بھی ملنا چاہیے اور کارروائی بھی ہونا چاہیے اور پریسیڈنٹ بننا چاہیے. یہاں ایک نقطے کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے اپنے تئیں اب سے 6-7 مہینے پہلے ان تمام اغوا کی FIRs میں ملوث اور نامزد ملزموں کو رسٹریکیٹ ایکسپیل کیا تھا یونیورسٹی سے، مگر ایک وفاقی وزیر ساجد حسین توری صاحب نے پریشر ڈال کر کے ان کو ریسٹور کروا دیا تھا. وہ آ کر کے یونیورسٹی بند کر کے بیٹھ گئے تھے، اس یونیورسٹی کو یرغمال بنا لیا گیا تھا، اور وفاقی وزیر ساجد حسین توری کے جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے انہوں نے آ کر کے ان کو بحال کرا دیا. اچھا حارث، اور دوسرا آپ کا سوال تھا کہ آپ یرغمال کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ پہلے یونیورسٹی نسل پرست گروہوں کے ہاتھوں سے یرغمال ہے. اب اگر کسی الٹرا سیکیورٹائزیشن کے نتیجے میں یرغمال بنے رہنے کا ہاتھ تبدیل ہوتا ہے تو ہم اس کو کسی صورت بھی ٹالریٹ نہیں کریں گے اور اس کے خلاف رجسٹ کریں گے، چاہے وہ ہاتھ رینجرز یا انتظامیہ یا کسی بھی صورت میں ہو. اور ہمیں امید ہے، میں ان گڈ فیتھ یہ بات کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ اور شہری انتظامیہ بھی اتنی میچیور ہے اور معاملات پر اتنا درک رکھتی ہے کہ وہ ایسے کسی اقدام کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن حفظ ما تقدم کے طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز زیر غور ہے تو یہ بالکل قائد اعظم یونیورسٹی کے انکلوسیو انوائرمنٹ کو جو پہلے ہی بہت خراب ہے اس کو مزید خرابی کی طرف لے کر کے جائے گی. اچھا حارث، ظریف میاں کا سوال ہے. حارث یہ بتائیے گا، یونیورسٹی میں ہم نے دیکھا تعلیمی اداروں میں جہاں پر بھی طلباء تنظیمیں ہوتی ہیں، بدقسمتی سے طلباء تنظیمیں بجائے اس کے کہ وہ نوجوانوں کی ان کی جو ہے وہ فکر کو شعور کو آگاہی دیں، بجائے اس کے کہ وہ ان کی لڑائی جھگڑے میں اس طرح میں ہو جاتی ہیں، اور خاص کر یہ جو لسانی تنظیمیں ہیں ان کے بعد تو معاملہ مزید خراب ہو جاتا ہے. یہ مجھے بتائیں کہ ہمارے مخصوص صوبوں سے تعلق رکھنے والے جو MNA ہیں ان کا کتنا کردار ہوتا ہے اس جلدی پہ آگ لگانے میں؟ جی ہاں، نام بھی بتائیے. نام تو رہنے دیجیے، بس وہ ہے کہ الفاظ کے پردے میں کس سے مخاطب ہوں وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے، تو ناموں کو آپ رہنے دیجیے. وہ آپ دیکھ لیں گے، آپ کو سوشل میڈیا پہ وہ سب کچھ کرتے ہوئے ایکٹیویزم کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے. باقی یہ ہے کہ یقیناً کردار ہوتا ہے، اور طلبہ تنظیمیں، میں نے یہ بات نوٹ کی ہے اور یہ آبزرویشن ہے کہ جہاں میچور نظریاتی طلبہ تنظیمیں موجود ہوتی ہیں وہاں پر یہ معاملات سارٹ آؤٹ ہوتے ہیں، معاملات ریکٹیفائی ہوتے ہیں، معاملات حل کی طرف جاتے ہیں. لیکن جہاں پر لسانی اعتبار کی اور جہاں پر نسل پرستی کی بنیاد پر تقسیم اور تفریق پیدا کی جاتی ہے وہاں پر نفرتیں پروان چڑھتی ہیں، وہاں پر تقسیم اور تفریق کی سیاست ہوتی ہے کہ جو بالآخر ایک ایسی نہج پر چیزوں کو لے جاتی ہے کہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتی ہیں، اور وہاں سے نفرتوں کی ایک ایسی آگ بھڑکتی ہے کہ جس میں سبھی جھلس کر کے اکارت ہو جاتے ہیں اور غارت ہو جاتے ہیں. تو طلبہ تنظیمیں ایک میچور ڈیبیٹ کا کلچر وہ تو یقیناً باقی رہنا چاہیے، اس کو پروموٹ ہونا چاہیے. ایک پرو ایکٹیو، ایک پازیٹیو، ایک آپٹیمسٹک اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم کو تعلیمی اداروں میں آگے بڑھنا چاہیے. وہ خود طلبہ کے لیے بھی مفید ہے اور ملک اور قوم کے لیے بھی مفید ہے. لیکن جو نسلی اعتبار کی تنظیمیں ہیں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر فلسفے میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہر فلسفہ ٹرانسینڈ کرتا ہے. تو قوم پرستی ٹرانسینڈ کر کے نسل پرستی بنتی ہے، نسل پرستی ٹرانسینڈ کر کے فیشزم بنتا ہے اور فسطائیت کو جنم دیتی ہے اور نفرتوں کو پروان چڑھاتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو قائد اعظم یونیورسٹی کی اپنی سیکیورٹی ہے، اتنی بھاری سیلریز لے رہے ہیں، اتنا بڑا سیکیورٹی لیک ہوا کہ 3 دن سے اسٹوڈنٹ اکٹھے ہو رہے تھے، ڈنڈے سوٹے سب اکٹھے ہو رہے تھے، دوسری یونیورسٹی سے لوگ آ رہے تھے. قائد اعظم یونیورسٹی کی جو اپنی سیکیورٹی ہے وہ کیا کر رہی تھی کہ اپنے رینجر اور پولیس کی ضرورت ہے؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور قائد اعظم یونیورسٹی کی سیکیورٹی تو بہت عرصے سے وہاں پر امن کو برقرار رکھنے میں ناکام رہی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا ہمارے ساتھ جو بیتتی رہی ہے، جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیتتی رہی ہے، اس میں قائد اعظم یونیورسٹی کی سیکیورٹی کا کردار ہمیشہ سے ایک سوالیہ نشان رہا ہے. لیکن میری جب قائد اعظم یونیورسٹی کی انتظامیہ سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے جب مجھے یہی کہا ہے کہ صاحب ہم تو کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ہماری پشت پر شہری انتظامیہ موجود نہیں ہوتی ہے تو ہم کیسے کارروائی کر سکتے ہیں کہ کل کو یہ لوگ پھر سے یونیورسٹی کو یرغمال بنا کر کے ہم ہی کو بلیک میل کریں گے. تو در حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملات میں سینکرونائزیشن کی ضرورت ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ اور شہری انتظامیہ، اور یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جن کی کوئی بڑی تعداد نہیں ہے، یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. ہاں، اور اگر یونیورسٹی کے جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتے ہیں، یونیورسٹی میں کسی کام کے لیے آتے ہیں، یونیورسٹی کے اپنے کریئر کو بنانے کے لیے بھی آتے ہیں، اپنی پرسنل گرومنگ کے لیے بھی آتے ہیں، اپنے خاندانوں کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کے جو میچیورٹی بھی رکھتے ہیں اور ایک ایکیومن اور انسائٹ بھی رکھتے ہیں، ان اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی انتظامیہ اور شہری انتظامیہ اور پالیسی میکرز کو اور یونیورسٹی کے ایلیومنائی کو سینکرونائز کر کے کوئی پالیسی بنائی جائے تو میری نگاہ میں افیکٹو ہوگی، جو کہ تاحال نہیں ہو سکا. میں توقع رکھتا ہوں کہ اب ایسی اس کرائسس کی صورتحال میں ایسی پالیسی بنائی جائے گی. ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی جو
सी साहब हैं, उन्होंने कौमी असम्बली की तालीम कमेटी में बताया कि हम तो अपनी इज्जत छुपाते फिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने छापा मरवाया जो खोखे हैं बैर में, वहाँ पर मुंशियात स्टूडेंट्स को मुहैया की जाती है। जब हमने वहाँ पर उसे डिमॉलिश कराया तो स्टूडेंट्स ने हमारे गिरबान पकड़े। आप कहते हैं स्टूडेंट्स ठीक है, जो अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, हम खुद इस दौर से गुजर चुके हैं, लेकिन मजमूई तौर पर वहाँ पर जो वीसी साहब के व्यू थे वो तो ये थे कि वहाँ पर काली भेड़ों का राज ज़्यादा है। आप इस पर क्या मतलब? वीसी साहब ने जो बात कही है वो इस एतबार से तो दुरुस्त है कि आम स्टूडेंट्स ज़ाहिर है वो अपनी तालीम से ज़्यादातर सरोकार रखते हैं और इन तमाम तर चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। ज़ाहिर है जब एक स्टूडेंट को ये मालूम होगा कि मेरी पुश्त पर कोई इन बदमाशों के सामने खड़ा होने वाला नहीं है तो वो क्यों इतना बड़ा रिस्क लेगा। लेकिन वहाँ पर ये मुट्ठी भर स्टूडेंट्स हैं कि जिनके हाथों यूनिवर्सिटी यरगमाल बनी हुई है। ये तमाम बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, मगर इसमें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का बल्क इन्वॉल्व नहीं है, उनकी मेजॉरिटी इन्वॉल्व नहीं है। एक मुट्ठी भर स्टूडेंट्स हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई तादाद नहीं है, जो महज अपनी हुलिगनिज़म की बुनियाद पर, अपनी बदमाशी की बुनियाद पर यूनिवर्सिटी पे ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। ये वो लोग हैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ज़ाहिर फेम रखते हैं, QS रैंकिंग में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आज भी नंबर 1 है, तो वो अपने उन्हीं स्टूडेंट्स के बल पर है कि जो वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ पर रिसर्च करते हैं, वहाँ पर अपने एकेडमिक्स को, अपने चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और परसू करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें उन मुट्ठी भर हैंडफुल ऑफ मिसक्रिएंट्स में बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की शनाख्त नहीं है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की शनाख्त वो आम स्टूडेंट्स हैं और ये लोग हैं कि जो मेरे दाएं और बाएं बैठे हुए हैं और जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम भी हासिल करते हैं और अपने अच्छी साख को वापस लौटाने के लिए कोशां भी रहते हैं। हारिस भाई लास्ट क्वेश्चन है, सिर्फ ये बता दीजिएगा कि अगर आप पुलिस रेंजर को तैनात वहाँ पर नहीं करवाना चाहते तो कौन लोग हैं वहाँ पर ये कानून जो है वो नाफिज करेंगे और इम्प्लीमेंट करवाएंगे? नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी कानून की अमल दरामद के लिए चीज़ ज़रूरी हो वो होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा माहौल नहीं पैदा होना चाहिए उसके नतीजे में। आप मैकेनिज़्म बनाइए, उस पर स्टूडेंट से तबादला ख्याल कीजिए, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए कि जिसके नतीजे में वहाँ का जो हॉस्टिलिटी है वो बरकरार रहे। आप स्टूडेंट्स को डिबेट की, एक्टिविज़म की इजाज़त दीजिए और और स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी को और उनकी हिफाजत को भी यकीनी बनाइए। मैं ये समझता हूँ ये दोनों चीज़ें साथ ही साथ बरकरार रहना चाहिए। एक के एक्सपेंस पे दूसरे को करना ये मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।